آج دیکھنے کے لیے شکریہ۔ میری دعا ہے کہ آج کا پیغام آپ اپنی آواز استعمال کرنے کی طاقت دے، آپ کے سوچنے کے انداز کو تبدیل کرنے اور آپ کی روح کو تازہ کرنے میں مدد کرے گا۔ اگر آپ پادری کے نوٹس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو اپنی اسکرین پر QR کوڈ اسکین کریں، یہ ہماری ایپ پر بھی مل جائے گا۔ آج ہم رومیو پہلا باب اس کی 21ویں آیت پر سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے گہرائی میں جانا۔ یہ آیت اس بارے میں بات کرتی ہے کہ خدا سے دور کیسے جانا ہے، اور پادری آپ کو یہ بتائیں گے کہ خدا کے نزدیک کیسے جانا ہے۔ جیسا کہ بائبل کہتی ہے، اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید نہ کی۔ میری دعا ہے کہ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں خدا کی قدر کرنا شروع کر دیں گے۔ آئے شروع کرتے ہیں جس کا عنوان ہے گہرائی میں جانا، واکنگ بائی فیتھ پر۔ خوش رہیں۔ تو آج ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ خدا کی تمجید کا کیا مطلب ہے۔ خدا کی تمجید کرنے کا مطلب ہے عزت دینا، ٹھیک ہے، قدر کرنا، انعام دینا، تعظیم کرنا ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ ہمارے معاملے میں کسی بھی چیز سے زیادہ اس کا تعلق ہمارے لیے خدا کے کلام کی قدر اور تعظیم اور قدر کرنے کے طریقے سے ہے۔ خدا کا کلام وہ طریقہ ہے جس طرح سے وہ اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ لہٰذا آج ہم کچھ مختلف مثالوں پر نظر ڈالیں گے۔ میں ابراہم، موسیٰ، داؤد، یسوع اور پولس کے بارے میں بات کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، اور عزت دینے کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن آئیں، جو ہمارے ایمان کا باپ کہلاتا ہے، ابراہم سے شروع کرتے ہیں۔ خدا نے ابراہم سے کہا کہ میں تمہیں بہت سی قوموں کا باپ بناؤں گا، اور رومیو 4 باب اس کی 19ویں آیت میں بائبل یوں کہتی ہے کہ اور وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا، باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا، اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدے میں شک کیا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی۔ ایمان میں مضبوطی۔ اب سنو، ایمان یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ خدا سے کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایمان کا مطلب ہے اس چیز پر یقین اور عمل کرنا کہ خدا نے جو وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے، لہٰذا ہم خدا سے کوئی کام نہیں کروانا چاہتے۔ ایمان ہمیشہ اس کا جواب ہوتا ہے جو خدا نے پہلے ہی کہا اور کیا ہے۔ لیکن خدا نے ابراہم سے کہا کہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرایا ہے، تو ایک ہجوم کا باپ ہوگا، اور اس کی عمر تقریباً 100 سال ہے۔ اس نے اپنی لاش کو دیکھا اور ان کی لاشوں کو بھی دیکھا ہے، اور اس نے اپنی فطری آنکھوں سے جو کچھ دیکھا اس کی پرواہ نہ کی، اور اس نے خدا کے وعدے کی پرواہ کی۔ یہ قدرتی طور پر ناممکن لگ رہا تھا، لیکن اس نے اس پر توجہ نہ دی۔ اس نے اسے دیکھا اور کہا کوئی بڑی بات نہیں، خدا نے کہا ہے یہ ایسا ہی کرے گا۔ اور دھیان دیں، میرے پاس اصل میں یہاں انگلش اسٹینڈرڈ ترجمہ ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے اس میں زیادہ بہتر لکھا ہے، جو کنگ جیمز میں نہیں لکھا۔ اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدے میں شک کیا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر اس نے ایمان میں مضبوط ہو کر کیا کیا؟ ابراہم نے خدا کی تمجید کی۔ اس کے دل میں کوئی شک نہیں تھا۔ یاد ہے جب یسوع ایمان کے بارے میں بات کرتا ہے تو کہتا ہے اور اپنے دل میں شک نہیں کرتا۔ یہاں ابراہم کو پورا یقین ہے، وہ خدا کو جلال دے رہا ہے، وہ خدا کا شکر ادا کر رہا ہے کہ اس نے جو کہا وہ کرے گا۔ جب ہم مسائل اور رکاوٹوں کو بڑھاتے ہیں تو ہم خدا کے کہنے کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، جب خدا کچھ اس کے برعکس کہتا ہے۔ خدا نے جو کہا ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے عبرانیوں 6 باب کی 12ویں آیت میں، ان کی مانند بنو جو ایمان اور تحمل کے باعث وعدوں کے وارث ہوتے ہیں۔ ان کی مانند بنو جو ایمان اور تحمل کے باعث وعدے کے وارث ہوتے ہیں۔ یہاں یہ ہمیں ایک خوبصورت مثال دیتا ہے ابراہم کی قدرتی چیزوں کی پرواہ نہ کرنے، لیکن خدا کے کلام کی پرواہ کرنے کی۔ لہٰذا خدا سے دور ہونے یا روحانی طور پر ٹھنڈا ہونے کا پہلا قدم یہ ہے، جب ہم اس کی تمجید نہیں کرتے، ہم اسے قدر اور قیمت نہیں دیتے، اور جو خدا نے کہا ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ ہم روحانی چیزوں کی صحیح قدر نہیں کرتے۔ ہم دوستوں اور اہل خانہ کی رائے کی قدر کرتے ہیں۔ ہم ثقافت کے تجربے کو دیکھتے ہیں، احرام کو، جسم کی خواہش کو، اور ہم دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی قدر کرتے ہیں۔ 2 کرنتھیوں 10 باب اس کی 4 اور 5 آیت۔
اب روحانی جنگ کے بارے میں آج بہت سی باتیں ہو رہی ہیں اور ان میں سے کچھ واقعی عجیب ہیں، لیکن روحانی جنگ سنو آپ کے ذہن میں ہے، وہی یہ کام کرتی ہے، یہ آپ کے ذہن میں ہے۔ 2 کرنتھیوں 10 باب اس کی 4 آیت، اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو اٹھا دینے کے قابل ہیں۔ چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہے ڈھا دیتے ہیں اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کے فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ اب ان تمام چیزوں کو دیکھیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، جو ہمارے دماغوں میں، ہماری روح دائروں میں ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں انہیں نیچے کھینچنے کی ضرورت ہے، ہمیں انہیں نکال پھینکنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان چیزوں کی پرواہ نہ کرنے اور خدا کے کہنے کی اور پرواہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو یسوع نے بالکل ایسا ہی کیا۔ عبرانیوں 12 باب میں دیکھیں، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کے سامنے تھی شرمندگی، دوسرے ترجمے میں کہتے ہیں بے عزتی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کے دائنی طرف جا بیٹھا۔ یسوع نے شرمندگی کی، صلیب پر جانے کے خیال کی بالکل بھی پرواہ نہ کی، اور واقعی وہ یسوع کو کوڑے مارے جا رہے تھے اور اسے سولی پر چڑھانے جا رہے تھے، اسے ننگا کر کے لٹکایا جائے گا اور اس کا مذاق اڑایا جائے گا۔ وہ آپ کے لیے اور میرے لیے اپنی جان اور خون دینے والا ہے، اور اس نے ان سب چیزوں کی پرواہ نہ کی۔ آپ کہتے ہیں کیوں؟ ٹھیک ہے، کیونکہ واقعی یسوع صلیب پر نہیں جا رہا تھا، وہ قیامت کی طرف جا رہا تھا۔ بائبل کہتی ہے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی، شرمندگی کی پرواہ نہ کی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، وہ اس مصیبت سے پرے اور مسائل سے دیکھ رہا تھا اور اس نے اس کی پرواہ نہ کی۔ اب پولس رسول نے بھی ایسا ہی کیا۔ وہ کہتا ہے وہ کچھ چیزوں کے بارے میں بات کر رہا تھا جس سے وہ گزر رہا تھا۔ وہ کہتا ہے قید میں، کوڑے کھانے میں، حد سے زیادہ بارہا موت کے خطرے میں رہا ہوں۔ میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے، 3 بار بینت لگے۔ وہ اس کے جوتے اتارتے اور اس کے پاؤں کے نچلے حصے کو سلاخوں سے مارتے، یہاں تک کہ وہ ہڈیاں توڑ دیتے۔ 1 بار سنسار کیا گیا، 3 بار جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، 1 رات دن سمندر میں کاٹا۔ میں بار بار سفر میں، دریاؤں کے خطروں میں، اپنی قوم کے خطروں میں، غیر قوموں سے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں، محنت اور مشقت میں، بار بار بیداری کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی مصیبت میں، بار بار فاقہ کشی میں اور ننگے پن کی حالت میں رہا ہوں۔ کیونکہ پولس نے کہا، کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے اذیت بھری اور ابدی جلال پیدا کرتی جا رہی ہے۔ میں نہیں جانتا آپ کس چیز سے گزر رہے ہیں، لیکن آپ کو سنسار نہیں کیا گیا اور نہ ہی مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ برسوں سے جیل میں جہاز کو تباہ نہیں کیا گیا، کوڑے نہیں مارے، سلاخوں سے مارا نہیں گیا۔ وہ اسے کیا کہتا ہے؟ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت، ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت۔ آپ کہتے ہیں ہاں، لیکن میں 30 سال سے اس بری شادی میں ہوں، لیکن یہ دم بھر کی ہے۔ ابدیت کی روشنی میں یہ ایک دن کے لیے ہے، یہ ابدیت کی روشنی میں ایک لمحہ ہے، یہ طویل نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں ہاں، آپ نہیں جانتے کہ میں کس چیز سے گزر رہا ہوں، مجھے چھوڑ دیا گیا ہے، میرے بارے میں جھوٹ بولا گیا ہے اور مجھ سے چوری کی گئی ہے، مجھے نکال دیا گیا ہے اور میں نے سب کچھ کھو دیا ہے۔ کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے اذیت بھری اور ابدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے۔ دم بھر کی ہلکی سی مصیبت۔ اس لیے اکثر ہم اس دنیا کی چیزوں کو خدا کی بادشاہی کی چیزوں سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔ یسوع مسیح مرکز 4 باب میں وہ بونے والے کی مثال دیتا ہے، اور بونے، یسوع مسیح نے کہا یہ بادشاہی کا بیج ہے اور مختلف اقسام کی زمین پر گرتا ہے، اور اس نے بیج کا ذکر کیا کہ بیج کانٹوں میں گرتا ہے اور لوگ غلط چیزوں کی قدر کرتے ہیں۔ اس نے کہا اور دنیا کی فکر اور دولت کے فریب اور چیزوں کے لالچ میں
दाखिल होकर कलाम को दबा देता है और बेफल रह जाता है। हम खुदा के कलाम की परवाह नहीं कर रहे, हम खुदा की बादशाही की परवाह नहीं कर रहे। उसने कहा कि क्या हो सकता है कि हम दौलत की परवाह करते हैं। ठीक है, हम ले सकते हैं, उसने कहा दूसरी चीजें हम ले सकते हैं और खुदा की बादशाही से ज्यादा अहम चीजें बना सकते हैं। इस दुनिया की फिक्र आप में से कितने लोग जानते हैं कि क्या होता है? वो होती हैं जो आप नहीं चाहते कि वो हो। और जैसे आपकी बीवी ट्रैक्टर को गोदाम के दरवाजे से टकरा देती है और उसे तबाह कर देती है। देखा, चीजें, बस चीजें बस चीजें। आप जानते हैं, आप तमाम चीजों के बारे में परेशान हो सकते हैं और आप चीजों पर ध्यान दे सकते हैं, है ना? लेकिन यीशु ने कहा, अरे 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 अरे, इस दुनिया की फिक्र, दौलत का फरेब और चीजों का लालच दाखिल होकर कलाम को, खुदा के कलाम को दबा देते हैं। हमें खुदा की बादशाही की परवाह करने की और खुदा के कलाम की परवाह करने की जरूरत है। इन तमाम चीजों से बढ़कर परवाह करनी चाहिए। आप कहते हैं, हाँ लेकिन मुझे कैंसर है। ठीक है, मुझ पर गुस्सा ना करो। जानते हैं, इसके बारे में हम गाते हैं, एक खुशगवार सुबह में उड़ जाऊंगा, जन्नत में जाऊंगा। जानते हैं, अगर आप वाकई इस पर यकीन करते हैं, जब वो आपको ये बताता है, आप उसको गले लगाने की कोशिश करें। खुदा की हम्द करो, मैं जल्द ही यीशु को देखने वाला हूं, लेकिन मैं शिफा हासिल करने वाला हूं। लेकिन अगर मैं नहीं करता, रब की तारीफ करो। हम किस चीज की कदर कर रहे हैं और किस चीज की तौहीन कर रहे हैं? यीशु एक मखसूस बादशाह के बारे में एक कहानी सुनाता है जो लोगों को एक दावत में बुलाता है। यह खुदा की बादशाही है, ठीक है? सब ने मिलकर उज्र करना शुरू किया। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत खरीदा है, जरूरत है कि जाके उसे देखूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे माजूर रख। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं और इन्हें आजमाने जाता हूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे माजूर रख। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है, इस सबब से नहीं आ सकता। पर उस नौकर ने आकर अपने मालिक को उन बातों की खबर दी। इस पर घर के मालिक ने गुस्से होकर अपने नौकर से कहा, जल्द शहर के बाजारों और कूचों में जाकर गरीबों, लूंजों, अंधों और लंगड़ों को यहां ले आओ। लेकिन आप जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें पहले खुदा की बादशाही को तलाश करने की जरूरत है। हम किस चीज की कदर कर रहे हैं और किस चीज की तौहीन कर रहे हैं? पौलुस रसूल ने यह कहा, वो अपने नसीब के बारे में बात करता है। पौलुस रसूल अपनी मजहबी परवरिश के बारे में बात करता है। वो उस बारे में बात करता है कि वो कितना मजहबी था। पौलुस ने कहा, वो कहता है, लेकिन जितनी चीजें मेरे नफे की थी, उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया। बल्कि मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूं, जिसकी खातिर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूं। आप इसका मतलब जानते हैं? उनको कूड़ा समझता हूं ताकि मसीह को हासिल करूं। वो कह रहा है, वो तमाम चीजें जो इस दुनिया ने मुझे पेश करनी थी, मैं इस पर गौर करता हूं, मैं इन सब की परवाह नहीं करता, ठीक है? और मैं खुदा के साथ अपने ताल्लुक की परवाह करता हूं। मैं इन सब चीजों से बढ़कर खुदा की बादशाही की परवाह करता हूं। इस तरह हम खुदा की तमजीद करते हैं, ठीक है? हम खुदा के साथ अपने ताल्लुक को दूसरी तमाम चीजों से ज्यादा अहमियत देते हैं। ईमाल 10वां बाब उसकी 29वीं आयत में लिखा है, खुदा की राह रास्तबाजों के लिए पनाहगाह है। क्या आप जानते हैं कि जब भी हम खुदा के रास्ते पर जाते हैं, जब भी हम खुदा के कलाम और उसके रास्ते की इज्जत करते हैं, गौर करें, लिखा है रास्तबाजों के लिए पनाहगाह। यह आपको तक़वियत देता है, यह आपको बरकत देता है, यह आपको रूहानी तौर पर वस्त्र देता है। बाइबल हमें बताती है, जिस रोज तक आज के दिन कहा जाता है, हर रोज आपस में नसीहत किया करो ताकि तुम में से कोई गुनाह के फरेब में आकर सख्त दिल ना हो जाए। गुनाह के फरेब में, अब सुनो, अगर आप गुनाह करें तो खुदा आपसे कम मोहब्बत नहीं करता, समझे? शैतान आपको कहेगा कि खुदा गुस्सा है। वो नहीं है, वो आपसे कम मोहब्बत नहीं करता। गौर से सुने, ठीक है? लेकिन आप खुदा से कम मोहब्बत करेंगे क्योंकि यह आपको मुतासिर करता है। बाइबल बताती है कि यह आपके दिल को किस तरह सख्त करता है। आपने देखा, गुनाह का फरेब ये है, आप ये कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बिल्कुल पहले जैसे ही रहेंगे।
لیکن یہ آپ کے دل کو متاثر کرتا ہے، آپ کے دل کو خدا کی طرف سے، آپ کے دل کو خدا کے کاموں کے لیے متاثر کرتا ہے۔ ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا، اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روز لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا پسند کیا، اور مسیح کے لیے لعن طعن اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا۔ سنو، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی۔ مسیح کے لیے لعن طعن اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی۔ اب آپ میں سے ان لوگوں کے لیے جو نہیں جانتے کہ کیا ہوا، موسیٰ ایک ایسے وقت میں پیدا ہوئے جب تمام عبرانیوں یہودیوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر دریائے نیل میں پھینک دیں۔ خیر، موسیٰ کے والدین نے ایک ٹوکری بنائی اور اسے ٹوکری میں ڈال دیا، اور اسے وہاں ڈال دیا جہاں فرعون کی بیٹی تیرنے جایا کرتی تھی۔ وہ ٹوکری کو دیکھتی ہے، وہ اسے اس کے پاس لے آتے ہیں، اور موسیٰ رونے لگتا ہے اور وہ اسے اپنا بیٹا بنا لیتی ہے، اور اس طرح وہ فرعون کے پرورش پاتا ہے۔ لیکن اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ واقعی یہودی ہے، اور جب اس کی عمر بڑھتی ہے تو موسیٰ ایک شاہی خاندان کا ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھیں، مصر کے تمام خزانے، دولت، مقام، شہرت اور جو کچھ بھی آپ کے پاس ہو سکتا تھا ایک بادشاہ کے خاندان کے ناطے، اس نے اس میں دلچسپی نہیں لی اور کہا میں خدا کے لوگوں کے ساتھ تکلیف اٹھانا پسند کروں گا، کیونکہ اسے اپنا انعام نظر آتا تھا، تو اس نے اپنے انعام کی قدر کی۔ اور موسیٰ ہر ایک چیز کو حقیر سمجھ رہا تھا جو اس دنیا نے اسے پیش کی تھی۔ یہ آپ کے لیے اور میرے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ اور مسیح کے لیے لعن طعن اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ میں جو کچھ بھی زمین پر حاصل کروں گا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو میں آگے حاصل کرنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، داؤد نے یہ کہا۔ زبور نمبر 119، در حقیقت زیادہ تر بائبل کے اسکالرز کا خیال ہے کہ داؤد نے زبور نمبر 119 لکھا ہے، جو بائبل کا سب سے بڑا باب ہے۔ اس نے کہا، تیرے منہ کی شریعت میرے لیے سونے اور چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے۔ تیرے منہ کی شریعت، تیرا کلام میرے لیے سونے اور چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ سونے اور چاندی کے سکوں، مالی دولت اس کو ناپسند کر رہا ہے، اور اس نے کہا میں تیرے کلام کی قدر کرتا ہوں، میں تیری بات مانتا ہوں، میں تیرے کلام سے پیار کرتا ہوں، میں تیرے کلام کو مالی خوشحالی سے زیادہ ترجیح دیتا ہوں۔ اور داؤد، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، وہ بہت امیر تھا۔ میں اس ہفتے ڈیوڈ دسومی اور ڈینیل کبازف کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوا تھا، اور میرے خیال سے ڈینیل نے بات چیت شروع کی، اور اس نے کہا کہ آپ جانتے ہیں یہ خاص وزیر دہیکی دینے کے خلاف تبلیغ کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کو نہیں لگتا کہ یہ دہیکی ہمارے لیے ہے۔ اس نے کہا تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اور میں نے یہ کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے یقین ہے کہ یہ آج کے لیے ہے۔ میں نے کہا جب آپ خوشحالی کا مقصد سمجھتے ہیں، میں نے کہا جب آپ خوشحالی کے مقصد کو ٹھیک سے سمجھ جاتے ہیں تو یہ ایک سوال بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ 3 یوحنا 2 آیت میں یہ لکھا ہے، اے پیارے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے۔ اب خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنے رشتے میں، اپنی شادی میں، اپنے جذبات میں، اپنے جسم میں، روحانی طور پر خدا کے ساتھ چلنے میں آپ کو ترقی ملے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ آپ مالی طور پر بھی ترقی کریں۔ اب میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ اس بارے میں پریشان ہیں، لیکن اگر آپ مالی طور پر برکت پانے کا مقصد سمجھتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ بس خدا چاہتا ہے کہ آپ کو برکت دی جائے تاکہ آپ کی ضروریات کا خیال رکھا جائے اور آپ کو خوشی دی جائے۔ ایک مختلف ترجمہ کہتا ہے، اور خدا آپ کو آپ کی ضروریات سے زیادہ نعمتیں دے سکتا ہے، اور آپ کے پاس ہمیشہ ہر چیز کی بہتات ہوگی، اور آپ کے پاس ہر اچھے کام کے لیے دینے کے لیے کافی ہوگا۔
दूसरा करंथियों 9वां बाब उसकी 10वीं आयत। बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने वाले के लिए रोटी बाहम पहुंचाता है, वही तुम्हारे लिए बीज बाहम पहुंचाएगा और उसमें तरक्की देगा और तुम्हारी राष्ट्रबाजी के फलों को बढ़ाएगा। बढ़ाएगा, तरक्की देगा। कहो, तरक्की देगा और बढ़ाएगा और तरक्की देगा और बढ़ाएगा, तरक्की देगा और बढ़ाएगा। लेकिन मैं वाकई खुशकिस्मत हुई आपके लिए ही नहीं है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए। ठीक है, हमें क्यों ऐसा करना चाहिए? खैर, यह असल में अब्राहम तक वापस जाता है। अगर आप मसीह के हैं तो आप अब्राहम की नस्ल हैं और वादे के मुताबिक वारिस हैं। पैदाइश 12वें बाब में खुदा अब्राहम से कहता है, उसने कहा मैं तुझे बरकत दूंगा और तू 22 से बरकत होगा। 22 से बरकत होगा। तू क्या होगा? 22 से बरकत होगा। खुदा आपको बरकत देगा तो आप क्या होंगे? 22 से बरकत होंगे। इस्तिस्ना 8वें बाब की 18वीं आयत को पढ़ें। बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझे दौलत हासिल करने की कुव्वत, ख्यालात, तोहफा, तेरे लिए आसानी और ताल्लुकात इसलिए देता है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम तेरे बाप दादा अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी कायम रखे, जैसा आज के दिन जाहिर है। ठीक है, तो खुदा चाहता है कि आपको बरकत मिले। क्यों? उसके अहद को कायम करने के लिए, जो कहता है कि मैं तुझे बरकत दूंगा और तू 22 से बरकत होगा। लिहाजा जब पैसा आता है तो वसूल करने के लिए एक हाथ से होता है और दूसरा हाथ देने के लिए होता है, और जैसे जैसे पैसा गुजरता है आपके लिए बहुत कुछ होता है। लेकिन खुदा चाहता है कि आप बरकत पाएं ताकि 22 से बरकत बन सके। खुदा चाहता है कि आप 22 से बरकत बने। तो मैं वहां उन लोगों के साथ बैठा हुआ था और मैंने कहा, तो क्या वाकई दहिया की जरूरी है? मैंने कहा, मेरे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुदा चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा अता करें, ज्यादा से ज्यादा। उसकी वजह यह है कि वो आपको बरकत देता है ताकि आप 22 से बरकत बने। और दाऊद ने कहा, तेरे मुंह की शरीयत मेरे लिए तेरा कलाम सोने और चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर है। सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर है। ठीक है, जब हम खुदा की बादशाही की कद्र हजारों सिक्कों या स्टॉक्स या जो कुछ भी है उससे ज्यादा करते हैं, तो जब हम उसकी ज्यादा कदर करते हैं, ठीक है, हम बाबरकत होते हैं। और हम 22 से बरकत होने के लिए बाबरकत हैं। 22 से बरकत बने, खुदा ये चाहता है। क्या दाऊद ने ऐसा किया? दाऊद ने एक वक्त में एक पेशकश में आज की करेंसी के मुताबिक 3 अरब डॉलर दिए थे। 3 अरब 3 अरब डॉलर्स, हाँ, उसके पास थे। खुदा सिर्फ हमें इसलिए बरकत नहीं देता कि हम बरकत पा सकें, वो हमें बरकत देता है ताकि हम 22 से बरकत बने। तो सुने, जब भी कोई चीज आपके हाथ में आती है, उसका एक हिस्सा आपके हाथ में आता है जो आपके लिए नहीं है। ठीक है, इसका एक हिस्सा इसलिए है ताकि आप 22 से बरकत बन सकें। इमसाल 11वां बाब उसकी 24वीं आयत। कोई तो बिथराता है पर तो भी तरक्की करता है, और कोई वहां भी खर्च से दरेक करता है पर तो भी कंगला है। आप देखते हैं कि जब कोई चीज आपके हाथ में आती है तो उसका एक हिस्सा आपके लिए होता है ताकि आपको बरकत मिले, लेकिन इसका एक हिस्सा इसलिए होता है जो आपके हाथ से निकल जाता है ताकि आप एक नेमत बन सकें। ठीक है, और जैसा कि खुदा आपको मजीद बरकत देता है, बाइबल कहती है कि वो हमें मजीद बरकत देता है। क्यों? ताकि हम ज्यादा से ज्यादा दे सकें। तो मेरे नजदीक क्या दह यकी देना जरूरी है? मेरे ख्याल में हाँ, मुझे लगता है कि ये हमारा पहला काम होना चाहिए। ठीक है, मैं यही मानता हूं, लेकिन ये हमारा आखिरी काम नहीं होना चाहिए। ये हमारा आखिरी काम नहीं होना चाहिए। जब खुदा हमें बरकत देता है तो वो हमें बरकत देता है ताकि हम बोते रहें। तो हम किस चीज की ज्यादा इज्जत करते हैं? हम उसके कलाम की ज्यादा कदर करते हैं। यही दाऊद ने कहा, हम बादशाही की ज्यादा कदर करते हैं क्योंकि हम तलाश कर रहे हैं पहले खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी। और जब हम सही चीजों की कदर करते हैं, हम खुदा की कदर करते हैं, उसकी बादशाही की कदर, हम उसके कलाम की कदर करते हैं, हम खुदा के करीब होते हैं। लेकिन जब हम इन चीजों की कदर नहीं करते जिनकी हमें कदर करनी चाहिए, ठीक है, हम खुदा से दूर हो जाते हैं। मैं आज आपका हमारे साथ रहने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप खुदा के साथ ठीक हैं?
آپ میں سے کچھ خدا سے دور ہیں، لیکن ایک وقت میں آپ اس کے لیے جیتے تھے۔ دوسرے نہیں جانتے کہ آپ خدا کے ساتھ کہاں کھڑے ہیں، لیکن بائبل یہ کہتی ہے کہ جان لو کہ تمہارے پاس ابدی زندگی ہے۔ ہمیں مرنے اور یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا ہم خدا کے ساتھ صحیح ہیں۔ ہمیں آج ابھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو معاف کیا گیا ہے اور آپ خدا کے ساتھ صحیح ہیں۔ اور اگر آپ نہیں جانتے تو میں آپ کو دعا مانگنے کی دعوت دینا چاہتا ہوں، یا اگر آپ خدا سے دور ہیں اور کہنا چاہتے ہیں کہ خدا میں تیرے ساتھ درست ہونا چاہتا ہوں، تو میرے ساتھ ان لفظوں کو دہرائیں اور دل سے کہیں، اے خدا، مجھے یقین ہے کہ یسوع صلیب پر مر گیا، مجھے یقین ہے کہ اس کے خون نے میرے گناہوں کی قیمت ادا کی، اور مجھے یقین ہے وہ دوبارہ زندہ ہوا، اور میں اسے اپنا سارا دل اور اپنی ساری زندگی دیتا ہوں۔ میں ہر دن اس کے لیے جیوں گا۔ یسوع میرا بادشاہ ہے، یسوع میرا رب ہے۔ مجھے معاف کرنے کے لیے تیرا شکریہ، تیری بادشاہی کا ایک حصہ یسوع کے نام میں، آمین۔ اگر یہ دعا آپ نے اپنے دل سے مانگی ہے تو آپ واقعی خدا کے ساتھ صحیح ہیں، آپ کو معاف کر دیا گیا ہے اور آپ جنت کے راستے پر ہیں۔ میں نے ایک کتاب لکھی ہے اور چاہتا ہوں کہ اس کی ایک کاپی آپ کے پاس ہو۔ آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، معلومات آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، یا ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو ایک ہارڈ کاپی فراہم کریں گے۔ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اگر آپ نے ابھی پادری ڈوئن کے ساتھ دعا مانگی ہے تو آپ نے اپنی زندگی میں ایک بہترین فیصلہ کیا ہے، اور ہم آپ کے لیے بہت پرجوش ہیں۔ جیسا کہ پادری نے کہا کہ ہم آپ کو ان کی کتاب کی مفت کاپیاں بھیجنا پسند کریں گے۔ آپ کی نئی زندگی walkinbyfaith.tv پر لاگ ان کریں، ہم آپ کو میل کریں گے۔ آپ اسے فوری طور پر وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا آپ اس ایپ پر تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل مفت ہے اور آپ کے لیے ایک بہترین وسیلہ ہے۔ واک ان بائی فیتھ خدا کے کلام کی سچائی کے ساتھ پوری دنیا کی زندگی کو بدل رہا ہے۔ جب آپ خدا کی بادشاہی میں بیج بونے کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ پیسہ آپ کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے، کیونکہ اس سے آنے والی برکت ابد تک آپ کے ساتھ رہے گی۔ اگر آپ ہمارے سے شراکت دار بننا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس 3 آسان طریقے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں WBF کے 1.88.364 پر ٹیکسٹ کریں، یا walkingbyfaith.tv/give پر وزٹ کریں، یا آپ ہماری ایپ پر دیے گئے آئیکن کو کلک کر سکتے ہیں۔ ہم آپ سے رابطہ قائم کرنا پسند کریں گے۔ واک ان بائی فیتھ پر ہم دعا کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس لوگ ٹھہرے ہیں آپ کے ساتھ دعا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں کی درخواست بیچنے کے لیے اپنے اسکرین پر دیے کوڈ کو اسکین کریں، یا آج ہی کسی سے بات کرنے کے لیے یا walkinbyfaith.tv پر وزٹ کریں۔ آج دیکھنے کے لیے شکریہ۔ خوش رہیں۔